السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ مائدہ ہم لوگوں کی چل رہی تھی۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 2 آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر مان لیجیے پانی نہ ملے تو کیا ہوگا، پھر پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہے۔ تیمم کا بھی حکم اسی کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنے بندوں پر آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو آسانیاں ملیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو بہت چھوٹا سا رکوع ہے آج، میرے خیال میں 10-15 منٹ میں ہو جائے گا۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے مسلمانوں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرے اور کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے جو 4 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں نا، چہرے کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ان 4 فرضوں کو اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اس کے اندر غسل کو بیان کیا ہے، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، یعنی بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کیا جاتا ہے، اور بڑی ناپاکی ہوتی ہے تو غسل کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اب مان لیجیے اگر کوئی پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، پانی کا استعمال وہ کر نہ سکتا ہو بیماری کی وجہ سے، یا پانی موجود ہی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو، قضائے حاجت یعنی ٹوائلٹ سے آئے، چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا کر کے، چھوٹے واش روم یا بڑے واش روم سے، یا بیوی سے صحبت کر لے کوئی، پھر تمہیں پانی میسر نہ ہو، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پاک مٹی سے کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ اور اسی آیت میں تیمم کے اللہ نے فرض بھی بیان کر دیے۔ کیا فرمایا؟ کہ اس طرح کے پاک مٹی سے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تیمم میں 3 فرض ہوتے ہیں: نیت کرنا، مٹی پہ دونوں ہاتھ مار کے چہرے پر پھیرنا، اور پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مار کے ہاتھوں پر پھیر لینا۔ یہ تیمم کے فرض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہاتھوں کا مسح کر لو۔ آگے دیکھیے، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف رکھیں اور تم پر اپنی نعمت پوری فرما دیں، شاید تم شکر ادا کرو۔ یہ جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ تاکہ تم پاک صاف رہو، ہماری فائدے کے لیے۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، تو بچہ تو پوٹی کر لیتا ہے، ڈائپر میں بچہ پوٹی کرنے کے بعد یا گندا سندا ہو جاتا ہے تو نہیں چاہتا کہ ماں نہلائے۔ ماں نہلاتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے میں بھاگ جاؤں ماں کے ہاتھ سے نکل کے۔ وہ گندا سندا رہنا پسند کرتا ہے، لیکن ماں زبردستی نہلاتی ہے تاکہ میرا بچہ پاک اچھا رہے، صاف ستھرا رہے۔ تیار کرتی ہے، ماں کاجل لگاتی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ ماں چہرے کو دھلاتی ہے صابن سے، بچہ رو رہا ہے، تو بچے کو پسند نہیں آتا۔ ایسے ہی ہمیں بھی اللہ کی محبت نہیں سمجھ آتی، تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تو یہ سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں حرج میں نہ ڈالے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو۔
اور اللہ اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر رہا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس آیت میں، یہ بڑی آیت ہے، اس آیت میں کتنی چیزوں کو وضو کے فرض بیان کیے گئے، اور غسل کا حکم دیا گیا کہ غسل کب فرض ہوگا، اور اگر کوئی پانی نہ پائے تو تیمم کا بھی حکم بیان کیا گیا۔ تو اس آیت میں یہ تمام چیزیں بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب لفظی ورڈ بائی ورڈ دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب، قمتم تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، یعنی جب تم نماز پڑھنے جاؤ، فاغسلوا تو دھو، وجوہکم اپنے چہرے کو، وضو کا پہلا فرض آ گیا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق کوہنیوں سمیت، وضو کا دوسرا فرض آ گیا، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سر کا، یہ وضو کا تیسرا فرض آ گیا، وارجلکم اور اپنے پیروں کو دھو، الی الکعبین ٹخنوں سمیت، یہ چوتھا فرض آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ اس آیت سے نکلتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم جنوباً جنبی ہو، یعنی بڑی ناپاکی تمہیں لگ گئی، بیوی سے صحبت کر لی، یا احتلام ہو گیا، یا مان لیجیے کوئی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، فَطَّهَّرُوا تو خوب پاکی حاصل کر لو۔ خوب پاکی حاصل کرنے کا مطلب کیا کہ غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم مرضى مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء یا آئے، احد منکم تم میں سے کوئی، من الغائط کہاں سے، قضائے حاجت سے، یعنی واش روم سے آئے، او یا لامستم تم نے چھوا ہو، نساء عورتوں کو، چھونے کا مطلب کیا، صحبت کر لی ہو، فلم تجدو پھر تم نہ پاؤ، ماء پانی کو، فتیمموا تو تیمم کر لو، کس سے، سعیدن طیبن پاکیزہ مٹی سے، پاک مٹی سے، بوجوہکم فامسحوا تو تم مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہرے کا، وایدیکم من اور اپنے ہاتھوں کا، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا نا تیمم میں 3 فرض ہوتے ہیں، نیت کرنا تیمم کی، اور مٹی پر ہاتھ مارنا اور پورے چہرے پر پھیر لینا، پھر مٹی پہ ہاتھ مارنا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لینا۔ ما نہیں، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، لیجعل کہ ہو، علیکم تم پر، من حرج کوئی حرج، ولیکن لیکن، یرید اللہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ تمہیں پاک صاف رکھ کر دے، ولیتم اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر مکمل کر دے، نعمتہ اپنی نعمتوں کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو اللہ کا۔ ہم کیا ہیں، شکر ادا تو نہیں کریں گے، شکایتیں ڈھیر رہیں گی، اللہ نے یہ ایسا کیوں کر دیا، ارے یار نمازیں فجر میں کیوں نماز رکھ، بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں فجر کی نماز نہیں ہونا چاہیے تھی، یہ وہ کفریہ جملے ہیں۔ ارے ایک ہی وقت کی نماز ہوتی تو وہ وضو کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، یار یہ وضو کرنے کا بڑا مسئلہ ہے سردیوں میں، یہ سب کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے۔ آگے دیکھیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اچھا جی، اور اللہ کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی آگاہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نے جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، ہے نا، اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، اور اللہ کے تو اللہ کی نعمتوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ اور اللہ کا عہد کون سا ہے، جیسے ہی کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اللہ کا عہد کیا ہے، ایک ایمان، اس آیت یہ جو سورہ شروع ہوئی تھی نا، سورہ المائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں عہد و پیمان کو مکمل کرو۔ تو جب ایک ایمان والا اسلام کو، یعنی کوئی بندہ ہے وہ اسلام کو جب قبول کرتا ہے، تو اب اللہ کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس بات کا اہل بن جاتا ہے کہ وہ حرام حلال میں فرق کرے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں فرق کرے، اللہ نے کیا کہا ہے کرنے کو اس کو فوکس کرے، اللہ نے جو کہا ہے وہ کرے، نہ اللہ کے حق کو توڑے
نہ بندوں کے حق کو توڑے، اللہ کے حق کو بھی پورا کرے، بندوں کے حق کو بھی پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، سوچ کر دیکھیے، ناخنوں کو دیکھیے، ناخنوں کے پوروں کو دیکھیے، انگلیوں کو دیکھیے، آنکھوں کو دیکھیے، بھونوں کو دیکھیے، زبان کو دیکھیے، ہونٹوں کو دیکھیے، اب پورے اوپر سے نیچے تک آپ اپنے جسم کو نہاریے شیشے میں کھڑے ہو کر، ایک ایک چیز چھوٹی سی کتنی قیمتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کیا کوئی ہے کہ میں 1 کروڑ دوں، کوئی اپنا ایک ناخن بھی نکال کر مجھے دے دے؟ کوئی نہیں دے گا۔ اللہ کی نعمتیں ہر جگہ ہیں، ہر لمحہ انسان کو حاصل ہے۔ یہ سانسیں جب اکھڑنے لگتی ہیں تو کیسے آکسیجن لگایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ سانسیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت، آنکھوں کی روشنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت، ارے کالے بال اللہ کی کتنی بڑی نعمت، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان سے پوچھو۔ تو اللہ فرما رہا ہے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم، جو تمہارے اوپر اللہ نے کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس عہد کو یاد کرو، وَاثَقَكُمْ بھی، جو اللہ نے تم سے کیا۔ کون سا عہد ہے؟ کہ جیسے ہی ہم اسلام میں داخل ہوئے یا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو بالغ ہوتے ہی اللہ کے سارے عہد و پیمان ہماری طرف آ گئے۔ کیا؟ کہ اللہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ سے اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے کہ دیکھو اب حرام نہیں کرنا، حلال کو اختیار کرنا ہے، اللہ نے جس چیزوں سے رکنے کو کہا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، جن چیزوں کو جائز کہا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ اذ، جب، قلتم، تم نے کہا، سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے قبول کر لیا۔ ایک ایمان والا جب اسلام میں، ایک بندہ یا کوئی ایمان والا، وہ ایمان والا ہوتا ہے تو مطلب اللہ کے جتنے احکام ہیں اس نے سنے اور اس پہ کیا کہا، واطعنا، اور قبول بھی کر لیتا ہے وہ۔ آگے دیکھیے، واتقوا اللہ، یہ اور بھی اس کے علاوہ علماء نے کئی تفسیر کی ہیں۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی کی گئی ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو عہد دیا تھا وہ اس سے مراد ہے نا۔ بعض نے کہا ہے کہ صحابہ اکرام نے جو بیعت لی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں، اور وہ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے وہ مراد ہے۔ لیکن میں نے جو مجھے سب سے مناسب لگی وہ تفسیر میں نے کی ہے، اور وہ ہے کہ جب کوئی بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے یا ایمان والا بالغ ہو جاتا ہے، ایک بچہ ہے وہ بالغ ہو گیا، تو اللہ کے جو احکامات ہیں وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ چلیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے حال۔ چلیے آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والوں، اللہ کا حق ادا کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے رہو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو ناانصافی پر آمادہ نہ کر دے۔ اعدلوا، انصاف قائم کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے والے، اللہ کے حق کیا ہیں؟ کہ اللہ نے جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے زندگی گزارو، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے رہو۔ یعنی گواہی انصاف کے ساتھ دو، جھوٹی گواہی مت دو۔ ہوتا ہے نا کہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارا دوست ہے، تو ہم جو ہے نا جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، رشتہ داری میں پچ جاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونو، تم رہو، قوامینا، حق ادا کرنے والے، للہ، اللہ کا، شہداء، اور گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور تم کو نہ ڈال دے، نہ ابھار دے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو۔ یعنی کسی سے بھی تمہاری دشمنی ہے تو وہ دشمنی کی بنیاد پر تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ اعدلوا، اور انصاف قائم کرو، ہوا، یہ، اقرب، زیادہ قریب، للتقوی، تقوی کے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ان چیزوں کی، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ آگے دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اب جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ یعنی انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاری، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ تو کئی بار اس طرح کی آیتیں آ چکی ہیں، تو میرے خیال میں اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلو میں پھر بھی کر دیتا ہوں۔ وعدہ، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ کس چیز کا وعدہ؟ لہم ان کے لیے، مغفرت ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جو جہنمی ہیں۔ اب بس ایک آیت اور رہ گئی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مشرکین مکہ نے اور کفار نے ایک پلاننگ کی ہے کہ کس طرح سے صحابہ اکرام کو اور صحابہ اکرام کی جماعت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کو جو ہے نا اس دنیا سے ہی اٹھا لے جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح کی ذہنیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کو دشمنان اسلام سے بچایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس بات کو اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ ایمان والوں، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کرنی چاہیے، یعنی تم پر حملہ کرنا چاہا، تمہیں چاہا کہ ختم کر دیں وہ، تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ جیسے کہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا کر، پیڑ پر لٹکا کر آرام فرما رہے تھے۔ ایک کافر آیا اور اس نے تلوار لی اور حضور پہ تلوار تان کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ تو اس پر اس بات کا اتنا رعب پڑا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضور نے تلوار لے کے کہا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو معافی کے لیے کہنے لگا کہ آپ سے بہترین خیرخواہ تو کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ تو بڑے نرم دل ہیں، طبیعت والے ہیں۔ حضور نے معاف کر دیا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس طرح اور بھی حملے کرنا چاہے ہیں، جیسے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے جنگ کے موقع پر، تو مشرکین مکہ و کفار نے دیکھا اچھا یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں سب ایک ساتھ، چلو اب اگلی نماز میں جو ہے ان پر حملہ کر دیں گے، ختم۔ اگلی نماز میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا کہ نماز صلاۃ الخوف پڑھو۔ صلاۃ الخوف کیسے ہوتی ہے کہ ایک گروپ تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک گروپ جنگ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے پلاننگ کیا کی تھی کہ ایک حملے میں سب کو صاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیشہ بچایا اور تمہاری مدد فرمائی دشمنوں سے، ہے نا۔ ہماری اپنی کیا طاقت ہے بھائی، سب اللہ کی طاقت ہے۔ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی ہے، اذ ہم جب ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا کہ وہ دراز کرے، الیکم تمہارے اوپر، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، فکف تو روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، اللہ نے، کس نے روکا؟ اللہ نے۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کتنے ہی مشکل حالات آ جائیں، لیکن ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، کتنے ہی مشکل حالات آ جائیں، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا آج کا دوسرا رکوع سورہ مائدہ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا تفسیر اور ترجمہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔